یسوع مسیح کے جلالی اور خوبصورت نام میں آپ تمام ویورز کی سلامتی ہو۔ بلیورز لائف یعنی ایماندار کی زندگی۔ آج کی ہماری اس مبارک نشست میں ہم پوم سنڈے کے متعلق بات کرنے کو ہیں، اور یقیناً ان بھیدوں کو، ان پیش گوئیوں کو، ان مکاشفات کو جو خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ داخلہ کے متعلق ہیں۔ یروشلم میں جب وہ گدی کے بچے پر سوار ہو کر شاہانہ طور پہ داخل ہو رہے تھے اور لوگ ڈالیاں لہراتے ہوئے پرتپاک انداز میں ان کو ہوشانہ کے نعروں کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہے تھے، ان ساری باتوں پر آج ہم بات کریں گے۔ اور آج اس مبارک نشست میں ہمارے پیارے بھائی ایونجلسٹ الیاس پرویز موجود ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید اور ویلکم کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور پیارے عزیزو، یقیناً ان کے تعارف کو کروانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ پچھلی 2 نشستوں میں وہ بہت ہی پیاری پیاری خدا کے کلام کی باتوں کو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ تو آئیے ہم مزید آگے بڑھنے سے پہلے دعا کریں گے اور ایونجلسٹ الیاس دعا میں رہنمائی کریں گے۔ سروں کو جھکائیں۔ اے خداوند مہربان خدا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بحر و بر کا خالق ہے، تو مالک ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ہر ایک نعمت کے لیے خدا، جو تو ہمیں بخشتا ہے، خاص طور پر اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم تیرے کلام کے بھیدوں پر بات کر سکیں خداوند۔ اے خداوند، تو ہی ہمیں سکھاتا ہے اور تو ہی ہمیں آگے پھیلانے کا خداوند شرف عطا کرتا ہے۔ اے خداوند، خاص طور پر اس پروگرام کے لیے دعا کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند تو نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ خداوند ہم اس کے ذریعہ سے تیرے کلام کی خدمت کر سکیں خداوند۔ اے خداوند، آج بھی جس موضوع پر خداوند ہم بولنے کو ہیں، ہماری بڑی مدد کرنا، اور جو تو چاہے وہی ہم بولیں اور جو تو چاہے وہی لوگ سنیں۔ اے خداوند، ہماری بڑی مدد کرنا، شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا، خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ سو پیارے عزیزو، یقیناً کھجوروں کا اتوار ایک خوشی کا سماں ہے، اور ہم دونوں بھائی مل کر آپ کو اس پیارے موقع پر ہم وش کرنا چاہیں گے۔ سو ہیپی پام سنڈے۔ ہیپی پام سنڈے۔ پریز گاڈ، ہاللویہ ہاللویہ۔ پیارے بھائی الیاس پرویز، کھجوروں کا اتوار مسیحیوں کی زندگی میں بڑا ہی گراں قدر ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس پیارے واقعہ کی آپ مکمل منظر کشی کریں، ہمیں بتائیں، ہمیں ڈیٹیل سے سمجھائیں کہ یہ سارا کچھ جو مسیح کا شاہانہ داخلہ ہے یروشلم میں، یہ سارا واقعہ، یہ سارا ماجرا، یہ ساری بات کیا ہے؟ جی بالکل، کھجوروں کا اتوار، پیشن ویک کا سٹارٹ۔ جی، کھجوروں کے اتوار سے خداوند یسوع مسیح کے وہ دن سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس میں انہوں نے ہماری نجات کا کام کمپلیٹ کیا ہے۔ ہاللویہ۔ تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح دراصل اس وقت جب یروشلم میں انٹر ہو رہے تھے تو وہ وقت کیا تھا، وہ موقع کیا تھا، اور وہ کیا کر رہے تھے۔ تو جناب، میں آج آیات نہیں پڑھوں گا کیونکہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، خادمین ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی جی میں وقت کی نشاندہی کروں گا کہ وہ وقت تھا کیا، جی اور اس وقت میں کیا ہو رہا تھا۔ جی دراصل یہودیوں کی 3 عیدیں جو کہ بائبل مقدس میں خداوند نے انہیں دی ہوئی ہیں، ان کے موقع پر، ان 3 عیدوں کے موقع پر تمام یہودی جو جہاں بھی رہتے تھے پوری دنیا کے اندر، ان کا یروشلم میں آنا بہت ضروری تھا۔ بالکل۔ ان کو پلگرمیج فیسٹس بھی کہا جاتا تھا، جس طرح کہ حج کے موقع پر ہمارے دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ جی اسلامی بھائی کرتے ہیں، وہ جب ان کے لیے اوبلیگیشن ہے کہ وہ وہاں پر جاتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی یہ ایک اوبلیگیشن تھا کہ وہ یروشلم میں ہیکل میں موجود ہوں۔ یعنی یہ ان کا مذہبی فریضہ تھا۔ ان کا مذہبی فریضہ تھا اور بہت اہم فریضہ تھا، اور اہمیت اس کی اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک میں ٹرم یوز کروں گا، سبیٹیکل۔ جب بھی ہم لوگ سبت کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ 7 دنوں کی بات کرتے ہیں یا 7 کے ہندسے کی بات کرتے ہیں، دن اس میں نہ بھی ہوں۔ جی سبیٹیکل جب بھی کسی کے ساتھ آئے گا تو وہ نشاندہی کرے گا کہ اس میں 7 کا ہندسہ یا 7 کا عدد نمایاں ہے۔ دیکھیے، یہ سبیٹیکل ایئر تھا،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سبیٹیکل پیس اوور بھی تھا. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہودیوں کا ماننا تھا کہ جب بھی مسیحا آئیں گے جی وہ سبیٹیکل ایئر میں ہی آئیں گے. اچھا کیونکہ وہ جب ڈینیل 9 چیپٹر کے اندر 9ویں باب کے اندر جو انہوں نے گنتی دی ہوئی ہے، جب جبرائیل ان کو آ کر وہ بتاتے ہیں چیزیں کہ یہ کیا کیا ہوگا، جی تو وہ ہفتوں کی بات کی گئی ہے، 62 ہفتے اور 7 ہفتے. جی بالکل. تو یہ عام ہفتے نہیں تھے، یہ سالوں کے ہفتے تھے. اور جب 7 سبت ہو جاتے تھے تو اس وقت جوبلی کا سال بھی آتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس حوالے سے یہ ایک سبیٹیکل ایئر تھا. خدا یسوع مسیح نے جو موقع چنا تھا وہ سبت کا چنا تھا، سبت کے سالوں کا موقع تھا. اور اگر آپ توریت سے واقف ہیں اور آپ ایک سیریس قاری ہیں، سنجیدہ قاری ہیں، جی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر 7ویں دن زمین کا سبت ہوتا تھا. زمین کے سبت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ لوگ یا جو لوگ زمینوں پر کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے تھے، وہ اس کو ریسٹ دیتے تھے. اچھا. آرام دیتے تھے. جب آرام دیتے ہیں اس کا مطلب اس میں کوئی فصل نہیں اگائی جاتی تھی. اب یہ وہی وقت تھا. اب اس کی اہمیت کیا ہے یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا. اس کو صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ پیس اوور سبیٹیکل تھا. جی ٹھیک ہے. جی یہ اہم تھا. خدا یسوع مسیح جب انٹر ہو رہے ہیں وہاں پر تو اس کا منظر کشی میں اس پہ آتا ہوں. سبیٹیکل ایئر کا آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ سبیٹیکل ایئر تھا. اس کے تناظر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جی رومن حکومت جو تھی وہ اس وقت یہودیہ پر قابض تھی. بالکل جی ایسا ہی ہے. اور جب یہودیہ پر قابض تھی تو ظاہر ہے کہ بے چینی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے پیٹریٹس ہوتے ہیں جی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی اور کی غلامی ہمیں منظور نہیں ہے، اور خاص طور پر یہودی لوگ. جی جی بالکل. یہودی لوگ خدا کو اپنا بادشاہ مانتے تھے، آمین. اور ان میں سے کچھ گروپس ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے زمین پر کوئی اور قوم ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتی ہے. جی بالکل بالکل. اور جب نہیں کر سکتی ہے تو پھر انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے اور وہ بغاوت کرتے تھے. بالکل ان میں ایک فرقہ بڑا مشہور تھا زیلوتیسی. زیلوتیسی برابا جیسا کہ جی بالکل. کیونکہ زیلوتیسی ان میں زیادہ مقبولیت رکھتے تھے. جو بھی آپ کے دشمن کے خلاف ود آرمز جی ہتھیار اٹھا کر جنگ کرتا ہے تو وہ زیادہ بڑا ہیرو بن جاتا ہے. آئیڈیولوجیکل یا سوشل قسم کے ہیروز جو ہوتے ہیں وہ اپنی تعلیم اگر ان کی بہت عام ہے، یا خدا یسوع مسیح جیسے میریکل ورکر ایک ربی تھے، ایک نبی تھے، اس وجہ سے ان کی تو اہمیت تھی ہی اپنی جگہ. لیکن اگر کوئی فریڈم فائٹر ہے تو وہ ہیرو ہوتا ہے. اچھا، زیلوتیسی وہاں پر مشہور تھے. اچھا، ایک اور فرقہ بھی تھا جو سکاری کہلاتے تھے. جی جی جی. اچھا جی، اب یہ لوگ تھے بہت ہی جنگجو قسم کے لوگ. خدا یسوع مسیح کے ایک شاگرد بھی ان میں سے کنورٹ ہو کر آئے ہوئے تھے جن کا نام شمعون زیلوتیس تھا. آپ کو گاسپلز میں اعمال کی کتاب میں کا ریفرنس مل جائے گا. جی جی جی. اب اگر آپ نے کلیئر کٹ کا اردو میں ریفرنس لینا ہے تو وہ لوک، دا بک آف لوک، لوکا کی انجیل میں 6 باب میں اس کی 15 آیت میں موجود ہے. اس کے علاوہ باقی اناجیل میں بھی ان کے ریفرنسز موجود ہیں، لیکن اردو میں جب زیلوتیس کہا گیا ہے وہ لوکا میں کہا گیا ہے یا اعمال کی کتاب میں کہا گیا ہے. جی بالکل. اچھا، انگلش بائبل پڑھیں گے تو آپ کو ہر جگہ ان کا نام زیلوتیس مل جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرقہ بہت زیادہ یہودیوں کے اندر مقبول تھا، فریڈم فائٹر سے. اس کے علاوہ سکاری بھی. اب خدا یسوع مسیح کا سینیریو، وہ یروشلم میں انٹر ہو رہے ہیں جی ایگزیکٹلی 4 دن پہلے فسح سے. اور یہ کون سا دن تھا؟ یہ وہ دن تھا جب فسح کے برے چنے جاتے ہیں. اچھا. 10 نسان کو، 14 نسان کو جب پورا چاند ہوتا ہے اس وقت فسح ہوتی ہے. جی. اس سے 4 دن پہلے 10 نسان کو فسح کے برے چنے جاتے ہیں. بہت اچھے. جب خدا یسوع مسیح انٹر ہو رہے تھے تو وہ ایگزیکٹلی وہی وقت تھا جب فسح کے برے چنے تھے. اچھا، ابھی یہاں پر آئے گا اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے نا جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. جی. رسم ان کی یہ تھی کہ سردار کاہن جو ان کے مذہبی ہیڈ تھے انہوں نے یہ کرنا ہوتا تھا کہ انہوں نے بھی رسم کے مطابق برہ اٹھا کر لانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ سب نے کرنا ہوتا تھا کہ اپنا برہ خود اٹھا کر لاتے ہیں. اچھا، وہ جب اٹھا کر لاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا موقع ہوتا تھا، کیونکہ جب بھی یہ والی فیسٹ ہوتی تھی پیس اوور تو اس کے ساتھ ساتھ سبیٹیکل تھا جی. تو پوری دنیا سے یہودی آتے تھے. اور یہ والی جو رسم تھی اس کو سب ہی دیکھنا، کوئی بھی مس نہیں کرنا چاہتا تھا. اچھا. سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے، لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے. کچھ کیلکولیشنز کہتی ہیں کہ لاکھوں، بہت زیادہ لوگ تھے. اچھا، جب وہاں پر آئے
سردار کاہن نے جہاں پر برے لینے ہوتے تھے وہ یروشلم کا شمالی دروازہ تھا، اچھا جی، یروشلم انٹری کا. وہاں پر اس وادی کے اندر بہت زیادہ گڈریوں کی ایک وادی تھی، وہاں پر یہ ایک سالہ نر برے موجود ہوتے تھے. اچھا. سردار کاہن کے ساتھ ایک بہت بڑی بھیڑ چلتی تھی کاہنوں کی. انہوں نے انتظامات پورے کیے ہوتے تھے، ظاہر ہے ایک بہت بڑا فیسٹیول ٹائپ کا ہوتا تھا اور اس میں انہوں نے پوری ارینجمنٹ کی ہوتی تھی. تو جب انہوں نے جانا ہے وہاں پر تو ان کے ساتھ پورے ہجوم ہونا تھا. جی. تو وہ جب جا رہے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ساتھ لوگ ہیں، اور پھر جب وہ شمالی دروازے کی طرف چلے جاتے تھے اس کے بعد انہوں نے واپس آنا ہے. لوگ ویٹ کرتے تھے، انہوں نے اپنا برہ اٹھا کر لے کے آنا ہے. اچھا یہ وہ موقع تھا جب وہ چلے گئے تھے اور لوگ ان کا ویٹ کر رہے تھے. اچھا. اور ادھر سے خداوند یسوع مسیح کی دوسری سائٹ انٹری ہو رہی ہے. یہ خداوند یسوع مسیح نے موقع چنا تھا کہ فسح کا برہ جب سردار کاہن لینے جائے گا تو خداوند یسوع مسیح اس وقت خدا کا برہ بن کر آ رہے ہوں گے. اچھا اب جب انہوں نے واپس آنا تھا سردار کاہن نے، اس وقت نعرے بلند ہونے تھے، ہوشانہ ہوشانہ. اچھا اب خداوند یسوع مسیح جب آ رہے ہیں تو شاگردوں نے چلانا شروع کر دیا. اب جب شاگردوں نے چلانا شروع کیا وہاں پر وہ لوگ موجود تھے جو زیلوتیسی کہلاتے ہیں، جو سکاری کہلاتے ہیں. ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا. اچھا جی. تو وہ ایک بے لیڈر، بغیر لیڈر کے ایک اپنا ایک موومنٹ چلا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نعرے بلند ہونا شروع ہوئے اور ایگزیکٹلی اس وقت جب فسح کے برے چنے جاتے ہیں جی، تو اس وقت انہوں نے سن رکھا تھا. ان کی شہرت تو اس طرح کی تھی کہ وہ معجزات کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو خدا کا مسیح کر سکتا ہے یا کوئی عام نبی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے بھی ان کے پیچھے نعرے لگانے شروع کر دیے، لوگوں نے بھی، بھیڑ نے بھی، زیلوتیسیوں نے. انہوں نے ان کو اپنا لیڈر بنا کر انہوں نے کہا یہی ہے وہ جس نے آنا تھا. ان کو ایک لیڈر مل گیا. اچھا. اب وہاں پر ان کو وہ فریسی، وہ مذہبی کاہن جو سردار کاہن کے ساتھ تھے، جو ان کے پروٹوکول میں کہنے کے شامل تھے، انہوں نے چپ کروانا شروع کر دیا. نہیں ابھی وہ نہیں آئے، سردار کاہن نہیں ہے، آپ کیوں نعرے لگا رہے ہیں؟ اچھا. اپنے شاگردوں کو چپ کرواؤ. اس وقت انہوں نے کہا تھا اگر ان کو میں چپ کرواتا ہوں پتھر بھی بول اٹھیں گے. ان کی یہ انٹری تھی. اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو روکا نہیں. ہر وقت وہ روکتے تھے کہ نہیں کسی کو بتانا نہیں ہے. تو اس وقت زلاطیسیوں نے بھی ان کو اپنا لیڈر مان لیا. جتنے فریڈم فائٹرز ہیں انہوں نے اپنا لیڈر مان لیا. اس طریقے سے وہ انٹر ہو رہے تھے یروشلم کے اندر. جی. اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ہیکل کو بھی پاک صاف کیا، ان کے ساتھ سارے گروہ مل گیا ہوا تھا. پھر جب سردار کاہن آتے ہیں، اگر تھوڑا سا مزید سینیریو میں جائیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ استقبال کس کا، یہ تو یسوع ناصری ہے. وہاں سے انہوں نے زیادہ ان کے خلاف جو ہے اپنی مہم جو ہے تیز کر دی. سینیریو یہ تھا. لیکن اس کے بعد جو ایونٹس ہوئے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ انفولڈ کرتے ہیں. اور بہت اچھا، بہت اچھا. سردار کاہن اور باقیوں نے جو پلاٹنگ کی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. لیکن ابھی ہم لوگ کھجوروں کے اتوار پہ رہیں گے. مے بی ہم لوگ نیکسٹ سٹنگ جب کریں گے پیشن ویک کے اوپر تو اس میں اس کی مزید باتیں یا اس کی مزید چیزیں ہم لوگ کھولیں گے. آمین آمین آمین. سو ناظرین، یقیناً آپ نے کھجوروں کے اتوار کو جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور زکریا نبی کی معرفت جو پیش گوئی مسیح کے شاہانہ داخلے کے متعلق کی گئی ہے اس کو ابھی کافی اچھے طریقے سے سمجھا ہے کہ یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں اور کیسے زیلوتیسی بھی، کیسے مسیح کے اپنے شاگرد بھی اور وہاں پہ موجود بھیڑ بھی جو ہے یسوع کو اپنا بادشاہ، اپنا رہنما، اپنا رہبر اور اپنا سپہ سالار مان کر کیسے ڈالیاں بچھاتے، کپڑے بچھاتے وہ اس کا استقبال کر رہے ہیں. اور یسوع نے کتنا شاندار موقع کا انتخاب کیا ہے تاکہ وہ ہوشانہ کی جو پکار ہے اس کے ساتھ یروشلم میں داخل ہو. سو یقیناً ہم مزید باتیں کریں گے. اسٹے ود اس. وی آر ہیونگ اے بریک، سو ڈونٹ موو اینی ویئر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں کچھ لمحوں کے بعد. جی عزیز ویورز، ویلکم بیک. بلیورز لائف کی اس خصوصی پوم سنڈے کی نشست میں ہمارے ساتھ ایونجلسٹ الیاس پرویز موجود ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان پاسٹر آشکار بھٹی. تو آپ اگر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ ضرور اسے شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ نئے ہیں تو ضرور اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ضرور کامنٹ باکس میں کامنٹ بھی کیجئے گا تاکہ ہم مزید بھی آپ سے بھی رائے لے کر بہت ساری نئی باتیں سیکھ سکیں. سو آئیے آگے بڑھتے ہیں.
تو پیارے بھائی ایونجلسٹ الیاس پرویز، اب مجھے اور میرے ناظرین کو آپ بتائیں کہ جوان گدی کے بچے پر خداوند یسوع مسیح سوار ہو رہے ہیں، جو کہ میں نے ذکریہ جی جی نبی کے صحیفے کا ذکر بھی کر دیا، اور وہ ایسا جوان گدی کا بچہ ہے جس پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا۔ آپ پلیز اس کی بھی جو ہے وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس کے بھید بھی جان سکیں۔ جی بالکل، آپ نے خوب ذکر کیا زکریہ۔ زکریہ ان کا نام ہی ایسا ہے کہ یاہ کا ذکر، خدا کا ذکر کرنا، ہاللیلویہ، یہوہ کا ذکر۔ یہوہ کا ذکر کرنا۔ جی پاسٹر صاحب نے جو ذکر کیا زکریہ نبی کا، تو ان کی پیش گوئی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس پر مزید بات کر سکیں۔ جی۔ یہ جو پیش گوئی دی گئی ہے یہ زکریہ نبی کے صحیفے کے 9ویں باب اور اس کی 9 آیت میں ہے۔ جی اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، جی اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، جی وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، جی وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ جی بالکل۔ اسی کی بات آپ کر رہے تھے، جوان گدھے جی پر جی سوار ہے۔ اچھا، جو انجیل کے قاری ہیں وہ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ گدھا تھا جس کے اوپر کبھی کسی نے سواری نہیں کی تھی۔ جی بالکل۔ اس کی بہت اہمیت ہے۔ دیکھیے ایک ٹرم ہے جو اس کے اندر استعمال ہوئی ہے، حلیم۔ جی پہلے میں اس کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اس کے بارے میں ہم لوگ آگے لے کے چلتے ہیں۔ حلیم کا جو عبرانی ورڈ یوز ہوا ہے نا یہاں پر، وہ ہوا ہے انی۔ انی انی کا مطلب دراصل ہوتا ہے غریب۔ اچھا۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا کہ وہ بیتنیہ سے آ رہے تھے، لازر کے گھر سے آ رہے تھے، جی 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 جی۔ تو دراصل وہ عبرانی ورڈ ہے بیت انی یا بیت انیہ۔ بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے اور انی کا مطلب غریب۔ ایک غریب جگہ سے آ رہے تھے، مطلب وہ علاقہ جو چھوٹا کہلاتا ہے، وہ علاقہ جو غریبوں کا کہلاتا ہے۔ اچھا۔ تو اسی مناسبت سے وہ بڑے ہی حلیمی کے ساتھ گھوڑے پر نہیں آ رہے تھے، وہ ایک گدھے پر آ رہے تھے۔ جی 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 جی۔ اچھا، اب جوان گدھے پر کیوں؟ اس کا ایک پہلو تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب جو جوان گدھے کا تعلق ہے، دیکھیے ہم لوگ دراصل پرانے عہد نامہ کو ایک ہسٹوریکل یا ایک ریفرنس کی کتاب کے طور پر زیادہ دیکھتے ہیں، جی ٹھیک۔ لیکن وہ لوگ اس طرح نہیں دیکھتے۔ اگر آپ خروج کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر جہاں گدھے کا ذکر ہے تو وہاں پر گدھے کے فدیہ کا بھی ذکر ہے۔ اچھا جی، بالکل۔ گدھے کا فدیہ دینا ہے، اور وہ جہاں پر ذکر ہے اس کا، وہ اس جگہ پر ہے جہاں آپ نے اپنے پہلوٹوں کے فدیے دینے ہیں۔ اس آیت کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ خروج میرے ساتھ نکالیے گا، خروج کی کتاب اور اس کا 13واں باب۔ ہم لوگ خروج 13 باب کی 11 آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اور جب خداوند اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادا سے کھائی، تجھ کو کنانیوں کے ملک میں پہنچا کر وہ ملک تجھ کو دے دے۔ جی اب غور کیجیے گا، تو پہلوٹی کے بچوں اور جانوروں کے پہلوٹوں کو خداوند کے لیے الگ کر دینا۔ اچھا جی۔ سب نر بچے خداوند کے ہوں گے۔ اسی اصول کو جب آگے لے کر 13ویں آیت میں چلتے ہیں اور لکھا ہوا ہے، اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں برہ دینا ہوگا، اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں تو ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا۔ گدھا جو ہے نا وہ ایک ضدی جانور ہے، اچھا۔ ایک سرکش، جس طرح اسرائیل کے بارے میں کہا گیا ہے نا، تو وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر آپ مزید اس کو پڑھیں گے تو آپ کو جہاں پر جناب یعقوب، بزرگ یعقوب برکت دے رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو 49 چیپٹر میں جی آپ کو مل جائے گا کہ وہ گدھے کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی جی۔ خدا یسوع مسیح ایک اس گدھے کے اوپر بیٹھ رہے ہیں جس کے اوپر آج تک کسی نے سواری نہیں کی۔ جی۔ اگر ہم اس روایت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا فدیہ دیے بغیر اس پر سواری نہیں ہو سکتی تھی۔ اب سالویشن کا تھوڑا سا میں بتاتا ہوں، اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا۔ جی۔ گدھا ریڈیمپشن کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اچھا۔ جب بھی آپ تلمود اگر دیکھتے ہیں، یہودیوں کی روایات دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ یہودیوں کی روایات اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں، خدا یسوع مسیح یہودی سینیریو کے اندر وہاں پر اس وقت کرسچنز نہیں تھے، ہاں بالکل۔ خدا یسوع مسیح عید فصح منانے کے لیے آ رہے تھے۔ جی جی جی۔ انہوں نے جس گدھے کا انتخاب کیا اس کے اوپر آج تک کوئی نہیں بیٹھا تھا، اور ریڈیمپشن جو ہے یہ تلمود میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو خواب میں گدھا نظر آتا ہے، سمجھیں کہ آپ کی سالویشن یا آپ کی ریڈیمپشن ہونے والی ہے۔ اتنی اہمیت تھی۔
بہت خوب. تو خداوند یسوع مسیح جب برہ بن کر آ رہے ہیں، اسرائیل کا فدیہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ اس گدھے پر بیٹھے ہیں جس کا ابھی تک فدیہ نہیں ہوا. اچھا. سلویشن کے لیے آپ دیکھیے گا زیادہ تر ورجن چیزیں یوز ہوئی ہیں. ورجن میری ایک کماری عورت بالکل جس کے ذریعے سے مسیحا نے آنا تھا. گدھا بھی وہ ہے جس کے اوپر ابھی تک کوئی سوار نہیں ہوا، اور اس کے بعد ان کی قبر جو تھی اس میں بھی ابھی تک کوئی بندہ، کوئی مردہ نہیں رکھا گیا تھا. اس طرح کا آپ کو ایک پورا پیٹرن بھی مل جائے گا. لیکن ابھی ہم گدھے پر ہی رہتے ہیں. گدھا جب دیکھیں اس پر کوئی سوار نہیں ہو، اس کو سواری کی عادت نہیں ہے، تو وہ بڑی مشکل سے آپ اس کے اوپر بیٹھ کر سواری کر سکتے ہیں. اسرائیل اسی طرح کی قوم تھی. اچھا. ان کو عادت نہیں تھی کہ کوئی ان کے اوپر اس طرح سے حکمرانی کرے. تو خداوند یسوع مسیح اس کے اوپر نہ صرف بیٹھ کر ہے، پوری انہوں نے سواری کی اور اینڈ تک آئے. اور گدھے نے بھی ان کی جو خاموشی سے وہ آ رہے تھے وہ اس نے اپنے اندر جذب کر لیا. مسیحا خاموشی سے آئے، انہوں نے شور نہیں مچایا میں بادشاہ بن کر آیا ہوں. واہ. وہ آرام سے یروشلم کے اندر انٹر ہوئے. لیکن جو لوگ تھے وہاں پر، جو فریڈم فائٹر تھے، ان کے اندر ایسا جذبہ تھا کہ ہم نے رومیوں سے جان چھڑانی ہے، ہمیں لیڈر مل گیا، ہمارا مسیحا مل گیا. انہوں نے شور مچایا. تو گدھا جناب ایک تو ریڈیمپشن کی نشانی ہے، دوسرا وہ اسٹائل کی ضدی پن کی نشانی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس ضدی گدھے کے اوپر بیٹھ کر ان کو ریڈیمپشن کا راستہ دکھایا. اور وہ جو ہیبریو ورڈ آپ نے بتایا ہے وہ بھی یہاں کھل گیا ہے. بیت انی. تو انی جو ہے وہ حلیم اور میک اور بڑا ہمبل. تو یقیناً یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ 53 باب میں بھی لکھا ہے جی، وہ بادشاہ بن کر نہیں آ رہے یہاں کہ بھیڑ کو جیسے بال کترنے والا لے جاتے ہیں، یسوع مسیح ویسے ہی جو ہے وہ خاموش رہا. تو یہ بھی بات یہاں پہ کھل گئی ہے کہ یسوع مسیح جو فسح کا، ہمارا فسح کا بر رہا ہے، وہ نجات کے کامل منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ جا رہا ہے. اور وہ بھی ہمبل ہے، حلیم ہے، اینی ہے. تو پریز گاڈ، وہ بھی بہت خوبصورت بات. جی ناظرین، آپ کو یقیناً برکت مل رہی ہوگی اس سارے کے سارے ایونٹ سے، اس ساری کی ساری ٹیچنگ سے. جی ایونجلسٹ الیاس پرویز بہت خوبصورت ٹیچنگ کے ساتھ جو ہے وہ ہم سارے ان ویدوں کو جان رہے ہیں. تو اب ایک اور امپورٹنٹ بات، کیونکہ وہاں کھجور کی ڈالیاں لہرائی جا رہی تھی، وہ بچھائی جا رہی تھی، تو اب ان کھجور کی ڈالیوں کے متعلق بھی جو ہے وہ مجھے اور ناظرین کو آپ ضرور سکھائیں، بتائیں. جی بالکل، ظاہر ہے کہ کھجوروں کا اتوار ہے، پام سنڈے ہے، تو کھجوروں کا ذکر نہ ہو، ان کی ڈالیوں کا ذکر نہ ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ کیا چل رہا تھا وہاں پر. خداوند یسوع مسیح آ رہے ہیں، گدھی کے بچے کے اوپر سوار ہیں، اور لوگ اپنے کپڑے اور کھجور کی ڈالیاں بچھا رہے ہیں راستے میں. جی. اور یہ سین کیا ہے؟ یہ کیا ان کی روایت تھی یا کیا تھا؟ جی. یہ دراصل اگر ہم لوگ پرانی تاریخ پڑھتے ہیں تو بادشاہوں کے استقبال اس طرح ہوا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ یونانی میں جاتے ہیں تو وہ اپنے جو ایتھلیٹس ہوتے تھے نا، جو جیت جاتے تھے، جو وکٹرز ہوتے تھے، جی. تو ان کو بھی کھجور کی ڈالیاں سیلیبریشن کے لیے پیش کرتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. خداوند یسوع مسیح حالانکہ گدھے کے اوپر سوار تھے، وہ بادشاہ بن کر تو نہیں آ رہے تھے. جی. ان کو پھر بھی شاہانہ استقبال ملا، اور وہ فسح کا برہ بن کر آ رہے تھے، قربان ہونے کے لیے آ رہے تھے، اور وہ منانے بھی فسح ہی آ رہے تھے. جی. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک فسح کا برہ بن کر آ رہے ہیں اور وکٹر کے طور پر آ رہے ہیں. ہاللیلویہ. کھجور کی ڈالیوں کا جو سلسلہ ہے مکابیوں کے دور سے شروع ہوتا ہے. اچھا. حالانکہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ جا سکتے ہیں. سکوت ان کی ایک عید ہے، عید قیام جسے ہم کہتے ہیں. اچھا. اس میں تو باقاعدہ ذکر ہے کہ عید قیام تو یہودیوں کی عید ہے. سر خداوند کی عیدیں ہیں، خداوند نے دی. یہودیوں کو کس نے دی؟ خداوند نے. یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ سیلیبریٹ تو یہودی کرتے ہیں نا، اسرائیلی کرتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح بھی ظاہر ہے کہ یہودی تھے، یقیناً. تو اس وجہ سے پھر وہ بھی انہی ساری رسموں کے اندر. اور انہوں نے کبھی ان کے اوپر کرٹیسائز نہیں کیا کہ میں یہ نہیں مناؤں گا یا وہ نہیں مناؤں گا. انہوں نے کہا جی میں شریعت کو پورا کرنے آیا، منسوخ کرنے نہیں آیا. بہرحال پوائنٹ یہ تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، وہ جب یروشلم میں انٹر ہو رہے تھے وہ ایک بادشاہ کے طور پر نہیں آ رہے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں اپنے بادشاہ کے طور پر ٹریٹ کیا. ہاللیلویہ. عید قیام کے موقع کا میں ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں، وہاں پر باقاعدہ ذکر ہے توریت کے اندر کہ آپ نے کھجور کی ڈالیاں لینی ہیں. لیکن یہ جو روایت تھی یہ اس کی نہیں تھی. مکابیوں نے جب ہیکل کی تقدیس کی تھی
اور تقدیس اس وجہ سے ضروری تھی کیونکہ اس کو غیر قوم نے، جو غیر قوم کا بادشاہ تھا اس وقت، اس نے اس کے اندر سور ذبح کرنے کی کوشش کی تھی، تو ضروری ہو گیا تھا کہ ہیکل کی تقدیس کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، یہ آپ کو مکابیوں کی کتاب میں یہ حوالہ بھی مل جائے گا کہ انہوں نے کھجور کی ڈالیوں کے ساتھ ہی تقدیس کی یعنی رومن کیتھولک کلیسیا کے ورژن میں مکابیوں کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ رومن کیتھولک کلیسیا نے ابھی تک وہ کتاب اپنی بائبل میں سے نہیں نکالی ہے، ہاں جی، لیکن ایز اے ہسٹری ریفرنس اگر ہم لوگ لینا چاہیں تو جی ٹھیک ہے، ہیکل کی تقدیس کرنے کے ساتھ کھجور کی ڈالیوں کا بہت زیادہ ذکر بالکل، موجود ہے، بالکل، ریفرنس ٹھیک ملتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا، وہاں سے اب یہ جب چلتا آ رہا ہے تو یہ ایک رسم بن گئی تھی، جی ٹھیک ہے، یہ ہر فسح کے موقع پر، ہر عید کے موقع پر وہ لوگ کھجور کی ڈالیاں لے کر آتے تھے، اچھا، ساتھ لے کر آتے تھے۔ یہ رسم اس وقت سے چل پڑی تھی۔ praise اب خدا یسوع مسیح اسی دور میں زندہ تھے تو اس دور میں بھی یہ چیز موجود تھی، اور جب خدا یسوع مسیح وہاں پر آ رہے ہیں تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے ان کو اسی طرح کا نجات دہندہ سمجھا جیسے یہودا مکابی کو سمجھا تھا، جس نے غیر قوم کے آگے بغاوت کر کے ان کو غیر قوم سے آزاد کروا لیا تھا۔ تو خدا یسوع مسیح کو اسی طرح کا لیڈر اور مسیحا مان کر وہ کھجور کی ڈالیاں ان کے آگے رکھ رہے تھے۔ praise God، یہ کھجور کی ڈالیوں کا سینیریو ہے۔ باقی جو ہم لوگ کرتے ہیں ہم زیادہ تر بے خبری میں کرتے ہیں، لیکن کھجور کی ڈالیاں لہرانا، ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ چرچز کو بھی ڈیکوریٹ کرنا جو ہے وہ ہماری رسم جو ہے ببلیکل ہے، بالکل praise ببلیکل۔ God۔ الیاس بھائی، ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ بائبل مقدس کی ہر بات کڑی کے ساتھ کڑی جڑی ہوئی ہے، جی جی اور اس کے پیچھے ایک ڈیفینیٹ کیا ہے، کاز ہے، ریزن ہے، اور بائبل کی صداقت ثابت ہوتی ہے، بائبل مقدس کی سچائی ثابت ہوتی ہے کہ بائبل جو ہے وہ یقیناً سچی ہے، اور یقیناً بائبل کا خدا سچا ہے اور ہمارا مسیحا یسوع مسیح سچا ہے۔ تو خدا ان کی تمجید ہو، پالم سنڈے کا یہ خوبصورت جو میسج ہے، جو کہ بڑا ہی ہسٹوریکل، بڑا ہی اسپرچول، جو کہ بڑا ہی بلسفل ڈیلیور کیا ہے، یقیناً ناظرین آپ نے برکت پائی ہے۔ کامنٹ ضرور کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور یقیناً ہمیں اپریشیٹ کیجئے تاکہ ہم مزید بھی بلیورز لائف کے پلیٹ فارم سے آپ کے پاس نئے نئے مکاشفات کے ساتھ، نئے نئے ہسٹوریکل اور فل آف انوائنٹنگ ٹیچنگ کے ساتھ ہم آئیں اور آپ اور ہم سب مل کر برکت پائیں۔ سو ہم شکر گزار ہیں بھائی آپ نے پھر وقت نکالا ہے، اور یقیناً بہت ہی مؤثر باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ سو آئیے اب ہم دعا کرتے ہیں جی اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ سو آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہاللویہ۔ اے بزرگ آسمانی باپ، تو قدرت اور جلال، کمال اور خدا لازوال قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ ہم تیرے لوگ ہیں، ہم تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، سارا عزت و جلال ہم تجھے ہی دیتے ہیں، اور تیرے بیٹے یسوع نے جس نے ہمارا کامل فدیہ دیا، ہماری کامل خلاصی کروائی، اپنا خون بہا کر ہماری پوری قیمت چکائی، ہم تیرے بیٹے یسوع کے بھی شکر گزار ہیں۔ یقیناً اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، یقیناً اسی نے ہماری ساری مشقتیں اٹھائی، ہم تیرے شکر گزار ہیں خدا۔ آج کی اس پیاری پیاری خدا نشست میں جب پالم سنڈے کے متعلق بیش قیمت باتیں ہم نے سیکھی ہیں، اور ہاں خدا وکٹوریس جیسے تو نے داخلہ فرمایا یروشلم میں، ایسے ہی چاہتے ہیں کہ تو ہماری زندگیوں میں بھی وکٹری کو جاری اور ساری کر۔ یہاں سننے والے جتنے بھی اپنی زندگیوں میں مایوسیوں کو، تاریکیوں کو، یاس اور نا امیدی کو رکھتے ہیں، یسوع نام میں چاہتے ہیں کہ آج کے بعد وہ بھی وکٹوریس ہوتے جائیں۔ ہاں خدا وہ بھی جو گھمنڈی ہیں، جو خدا بڑے ہی خودی رکھتے ہیں، غرور رکھتے ہیں، وہ بھی حلیمی اور فروتنی سیکھتے جائیں۔ خدا آج کا پیغام، آج کی یہ ساری بات چیت، آج کی یہ ساری کی ساری تدریس خدا ہم سب کے لیے مؤثر ہو۔ ہاں خدا ہم اپنی نجات کا وہ مکاشفہ اپنی زندگی میں لیں، اور خدا تیری نجات کے عاشق بن کر زندگی گزاریں، اور تیرے کلام کی تشہیر کریں، اور بہتوں کو تیری نجات سے واقفیت بخشیں، آشنائی بخشیں، اور تیرے نام میں، تیرے کلام میں ہم بلکہ یہ سارا جہان بڑھتا جائے۔
اپنے بندہ کو بھی برکت دے, ہم سب کو برکت دے, اور خداوند آئندہ دنوں میں خداوند تو ہمیں استعمال کرتا جا, باقی ساری کی ساری باتوں کاموں میں ہمیں اپنی قدرت کے ساتھ بھر کے استعمال کرتا جا. خداوند یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں اور پورے ایمان سے پا لیتے ہیں, یسوع کے نام سے آمین. جس نے ہمیں سکھایا, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے, آمین. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام سے آمین.